السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو درخشاں اکیڈمی میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ کلاس اسپیشل 12ویں درجوں کے لیے ہے، جس میں سب سے پہلے سبق نمبر 1 سے شروع کرتا ہوں۔ سبق نمبر 1 میں یہ ہے کہ پہلا سبق ہے آپ کا فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے۔ پہلا سبق ہے فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے۔ اے مسٹر رضا، بی میاں دانی، سی مسٹر مبین، ڈی میاں شافی۔ تو اس میں آپ کو جو صحیح جواب ہے وہ کیا ہے؟ میاں دانی، بی والے رائٹ ہے۔ حالانکہ مسٹر رضا بعد میں آئے تھے لیکن یہ واپس ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کا، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ اے میں ہے فرحت اللہ بیگ، بی میں ہے مولوی عبدالحق، سی میں ہے مولوی ذکاء اللہ، ڈی میں ہے مولوی عبدالصمد۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ آپ کا صحیح جواب اس کا مل جائے گا اے فرحت اللہ بیگ۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ اے فرحت اللہ بیگ۔ تیسرا سوال ہے آپ کا، نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ اے شاگرد، بی والد، سی استاد، ڈی چچا۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ تو استاد تھے۔ کون تھے؟ تو استاد تھے۔ آگے چلتے ہیں سوال نمبر 4 میں۔ سوال نمبر 4 میں ہے کہ مدرسہ میں فرحت اللہ بیگ کے ساتھ کون پڑھتے تھے؟ مدرسہ میں فرحت اللہ بیگ کے ساتھ کون پڑھتے تھے؟ اے میں ہے مسٹر، بی میں ہے میاں دانی، سی میں ہے مسٹر مبین، ڈی میں ہے میاں شافی۔ اس کا صحیح جواب آپ کا یہ ہے کہ مدرسہ میں فرحت اللہ بیگ کے ساتھ کون پڑھتے تھے؟ تو میاں دانی۔ کون ہے؟ میاں دانی۔ سوال نمبر 5 آپ کا ہے، نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ اے میں ہے ناول، بی میں افسانہ، سی میں ہے خاکہ، ڈی میں ہے سوانح۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اے ناول سے۔ ناول۔ آپ کا صحیح جواب کیا ہے؟ ناول۔ سوال نمبر 6 ہے آپ کا، ناول مرأۃ العروس، ناول مرأۃ العروس کے مصنف کون ہے؟ اے ڈپٹی نذیر احمد، بی عبدالحلیم شرر، سی پریم چندر، ڈی کرش چندر۔ اس کا صحیح جواب آپ کا ہے اے ڈپٹی نذیر احمد۔ کون ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ سوال نمبر 7 ہے، نذیر احمد کس مشہور شخصیت کے استاد تھے؟ نذیر احمد کس مشہور شخصیت کے استاد تھے؟ اے میں ہے عظیم بیگ، بی میں ہے عبداللہ بیگ، سی میں ہے فرحت اللہ بیگ، ڈی میں ہے حشمت اللہ بیگ۔ اس کا صحیح جواب آپ کا ہے سی۔ کون ہے؟ فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے۔ نذیر احمد کس مشہور شخصیت کے استاد تھے؟ تو سی فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے۔ سوال نمبر 8 ہے آپ کا، فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر کیوں آتے تھے؟ سوال ہے، فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر کیوں آتے تھے؟ اے پڑھنے کے لیے، بی پڑھانے کے لیے، سی علمی گفتگو کے لیے، ڈی تفریح کے لیے۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اے پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ کیا آتے تھے؟ اے پڑھنے کے لیے۔ سوال نمبر 9 ہے، نذیر احمد کی کہانی، نذیر احمد کی کہانی کے مصنف کون ہے؟ اے میں ہے آپ کو نذیر احمد، بی میں ہے فرحت اللہ بیگ، سی میں ہے رشید احمد صدیقی، ڈی میں ہے مولوی عبدالحق۔ اس کا صحیح جواب ہے بی فرحت اللہ بیگ۔ نذیر احمد کی کہانی کے مصنف کون ہے؟ مصنف بولتے ہیں رائٹر کو۔
مصنف بولتے ہیں رائٹر کو. کون تھے؟ فرحت اللہ بیگ. سوال نمبر 10 ہے نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ اے میں ہے انشائیہ، بی میں ہے خاکہ، سی میں ہے مقالہ، ڈی میں ہے افسانہ. اس کا صحیح جواب ہے بی. کیا تو نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کن صنف ادب سے ہے؟ تو خاکہ سے. کس سے ہے؟ خاکہ سے. سوال نمبر 11 فرحت اللہ بیگ کی کون سی صنف فرحت اللہ بیگ کی کون سی تصنیف شامل نصاب ہے؟ سوال کیا ہے؟ فرحت اللہ بیگ کی کون سی تصنیف شامل نصاب ہے، یعنی آپ کے نصاب میں فرحت اللہ بیگ کی کون سی تصنیف ہے؟ اے ہے نذیر احمد کی گفتگو، بی میں ہے اپنی کہانی، سی میں ہے نذیر احمد کی کہانی، ڈی میں ہے کسی کی کہانی. کس کی کہانی؟ اس کا صحیح جواب آپ کو ہے سی، نذیر احمد کی کہانی. نذیر احمد کی کہانی. کہ دیکھیے اس میں کیا ہے؟ نذیر احمد کی کہانی. سوال نمبر 12 فرحت اللہ بیگ شعر خانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ فرحت اللہ بیگ شعر خانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ اے میں ہے املا کی، بی میں ہے محاورہ کی، سی میں ہے واحد جمع کی، ڈی میں ہے اعراب کی. ڈی میں کیا ہے؟ اعراب کی. تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی. سوال نمبر 13 کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ اے ہے سوانح نگاری، بی میں ہے خاکہ نگاری، سی میں ہے انشائیہ نگاری، ڈی میں ہے افسانہ نگاری. تو اس کا صحیح جواب ہے خاکہ نگاری، بی. اس کا صحیح جواب کیا ہے آپ کو؟ صحیح جواب ہے بی، خاکہ نگاری. یعنی کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ خاکہ نگاری. سوال نمبر 14 مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے؟ کیا ہے؟ سوال ہے آپ کا مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد بولتے ہیں پردادا کو کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے؟ اے میں ہے اورنگزیب، بی میں ہے شاہ جہاں، سی میں ہے شاہ عالم ثانی، ڈی میں ہے بہادر شاہ ظفر. اس کا صحیح جواب ہے سی، عالم ثانی کے زمانے میں. شاہ عالم ثانی کے زمانے میں. کہاں سے آئے تھے؟ بدخشاں سے آئے تھے. سوال نمبر 15 مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کون تھے؟ کیا؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کون تھے؟ تو مرزا افضل بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، مرزا نصر اللہ بیگ، مرزا عارف بیگ. تو اس کا صحیح جواب آپ کا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد تھے مرزا افضل بیگ. کیا تھے؟ مرزا افضل بیگ جد امجد تھے. اور مرزا فرحت اللہ بیگ کے دادا کا نام تھا مرزا عبداللہ بیگ. لیکن اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ جد امجد مرزا افضل بیگ. سوال نمبر 16 فرحت اللہ بیگ کے دادا کون تھے؟ دیکھیے وہ سوال آ گیا آپ کا. فرحت اللہ بیگ کے دادا کون تھے؟ تو اے میں ہے حشمت اللہ بیگ، بی میں ہے رفعت اللہ بیگ، سی میں ہے مرزا عبداللہ بیگ، ڈی میں ہے عنایت اللہ بیگ. اس کا صحیح جواب آپ کا ہے مرزا عبداللہ بیگ. اور فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام تھا حشمت اللہ بیگ. فرحت اللہ والد کا نام تھا حشمت اللہ بیگ. اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ فرحت اللہ بیگ کے دادا کا نام مرزا عبداللہ بیگ. سوال نمبر 17 مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی؟ اے میں ہے 1881، بی میں ہے 1885، سی میں ہے 1886، ڈی میں ہے 1887. اس کا صحیح جواب ہے بی. کیا؟ 1885.
حشمت اللہ بیگ۔ سوال نمبر آپ کا ہوگی 19، مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اے ہے دہلی، بی میں حیدرآباد، سی میں ہے سہارنپور، ڈی میں ہے الہ آباد۔ تو اس کا صحیح جواب آپ کا اے، دہلی میں ہوئی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش دہلی میں ہوئی۔ سوال نمبر 20، مرزا فرحت اللہ بیگ کی وفات کب ہوئی؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کی وفات 1947، بی اے میں ہے 1945، بی میں ہے 1947، سی میں ہے 1948، ڈی میں ہے 1950۔ اس کا صحیح جواب ہے بی 1947، جس سال ہندوستان آزاد ہوئے تھے 15 اگست 1947 میں ہندوستان آزاد ہوئے تھے۔ اس کا ہے 1947۔ سوال نمبر 21، مرزا فرحت اللہ بیگ کے مجموعہ مضامین فرحت کے نام سے کتنے جلدوں میں شائع ہوئے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مجموعہ مضامین فرحت کے نام سے کتنے جلدوں میں شائع ہوئے؟ اے میں ہے 7، بی میں ہے 6، سی میں ہے 5، ڈی میں ہے 8۔ اس کا صحیح جواب اے ہے، 7 جلدوں میں شائع ہوئے تھے۔ سوال نمبر 22، در ذیل میں سے ناول کون ہے؟ در ذیل میں سے ناول کون ہے؟ اے بھابی جان، بی توبۃ النصوح، سی باغ و بہار، ڈی زہر عشق۔ اس میں سے صحیح جواب اس کا ہے توبۃ النصوح، بی۔ سوال نمبر 23، مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد کون تھے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کے ٹیچر یعنی استاد کون تھے؟ اے مولانا حالی، بی نذیر احمد، سی شبلی نعمانی، ڈی سر سید احمد خان۔ اس کا صحیح جواب ہے نذیر احمد۔ کون تھے استاد مرزا فرحت اللہ بیگ کے؟ تو نذیر احمد۔ سوال نمبر 24، یہاں سے کچھ قواعد دیے گئے ہیں، قواعد کا علم کی جمع کیا ہوگی؟ علم کی جمع اے ہے معلوم، بی ہے علوم، سی ہے عالم، ڈی ہے معلم۔ تو علم کی جمع ہوگی علوم، بی۔ علم کی جمع علوم، بی ہوگی۔ سوال نمبر 25، اس میں آپ کا ذلت کی ضد کیا ہوگی؟ ذلت یہ زیر سے لکھا گیا، زال سے ہوتا ہے ذلت، ذلت 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 کی ضد، ضد یعنی الٹا، جس کو ازداد بھی کہتے ہیں، ضد کے جمع ازداد آتے ہیں، یا متضاد کہیے، متضاد کہیے، متضاد یا ازداد، ازداد۔ ذلت کی ضد کیا ہوگی؟ اے عزت، بی شفقت، ڈی محبت، ڈی رحمت۔ اس کے صحیح جواب ہوں گے اے عزت۔ سوال نمبر 26، تکلیف کی جمع کیا ہوگی؟ تکلیف کی جمع اے ہے تکلفات، بی ہے تکالیف، سی ہے تکلف، ڈی ہے متکلف۔ اس کا صحیح جواب ہوگا تکلیف کی جمع تکالیف، بی ہوگا۔ تکلیف کیا ہے؟ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ تکالیف۔ سوال نمبر 27، در ذیل میں مؤنث کون ہے؟ مندرجہ ذیل میں مؤنث کون ہے؟ مؤنث مطلب فیمیل۔ اے ہے کتب خانہ، بی ہے خوشبو، سی ہے مالک، ڈی ہے مضمون۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا خوشبو، بی، کہ کتب خانہ، مالک اور مضمون کیا ہے؟ مذکر ہے۔ مؤنث کو تانیث بھی کہتے ہیں، تانیث بھی کہتے ہیں، تانیث بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 28، امکان کی جمع کیا ہوگی؟ امکان کی جمع کیا ہوگی؟ اے ممکن، بی ممکنات، سی امکانات، ڈی امکانیات۔ اس کا صحیح جواب ہوگا امکانات۔ امکان کی جمع امکانات،
سی. سوال نمبر 29. گلشن کیا ہے؟ سوال نمبر 29 میں آپ سے گلشن کیا ہے؟ اے میں ہے اسم ظرف، بی ہے اسم اعلیٰ، سی میں ہے صفت، صفت ہونا چاہیے، صنف لکھا گیا ہے صفت، ڈی میں ہے مصدر. اسم ظرف کہتے ہیں جو کسی جگہ یا مکان پر دلالت کرتا ہو. اسم اعلیٰ جو اوزار کا نام، کسی اوزار کا نام ہو. تو گلشن کیا ہے؟ تو یہ اسم ظرف ہے. گلشن کیا ہے؟ اسم ظرف ہے. گلشن کے معنی آتے ہیں پھلواری، پھلواری، یا کہیے باغ. باغ کہاں کا؟ جہاں پیڑ پودے لگائے جاتے ہیں. یا پھلواری تو جگہ ہوا نا، تو یہ کیا ہوا؟ اسم ظرف. اس کا صحیح ظرف کیا ہے؟ اسم ظرف. انشاءاللہ مختصر.